وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ اسلام میں عظیم خواتین پیدا ہوئیں جن کی عظیم الشان کارنامے تاریخ کے صفحات پر بکھرے پڑے ہیں۔ انہی خواتین میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ پیش خدمت ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا عرب کے معزز ترین قبیلے قریش سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کے پردادا کا نام قصی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جد اعلیٰ تھے۔ اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم جد تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ ان کے والد محترم کا اسم گرامی خویلد تھا جو اپنے قبیلے اور خاندان میں انتہائی عزت و احترام کے مالک تھے اور مکہ میں آ کر مقیم ہو گئے تھے۔ مکہ ہی میں شادی کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ عام الفیل سے 15 سال قبل پیدا ہوئیں۔ ابتدا ہی سے بلند کردار اور حسن اخلاق کی حامل تھیں۔ چونکہ بہترین اوصاف سے بہراور تھیں اس لیے طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ ان کی کنیت ام ہند تھی۔ باپ نے اپنی اس بیٹی کی شادی کے لیے ورقہ بن نوفل کا انتخاب کیا جو ایک باکمال شخص تھے اور تورات و انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن کسی وجہ سے ان سے شادی نہ ہو سکی تو ابو ہالہ بن بناش تمیمی سے نکاح کر دیا گیا۔ ابو ہالہ کے بعد عتیق بن عابد مخزومی کے نکاح میں آئیں۔ اس کے بعد عتیق بھی وفات پا گئے تو سیفی بن امیہ سے نکاح ہوا۔ سیفی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا کے بیٹے تھے۔ نکاح سے کچھ عرصہ گزرا تھا، سیفی بھی انتقال کر گئے تو حضرت خدیجہ بیوہ ہو گئیں۔ باپ بھی کچھ دنوں کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت خدیجہ کا ذریعہ آمدنی تجارت تھا، لیکن باپ اور شوہر کی وفات کے بعد ان کا کوئی محافظ اور نگراں نہ تھا، اس لیے بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا تھیں۔ لہذا اس کے باوجود انہوں نے سلسلے تجارت باقاعدہ جاری رکھا اور اپنے عزیزوں کو معقول معاوضہ دے کر ان کے ہاتھ مال تجارت بھیجتی تھیں۔ اس زمانے میں قریش کے تجارتی تعلقات زیادہ تر شام سے تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال تجارت بھی شام ہی جایا کرتا تھا۔ مکہ معظمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں امین کے لقب سے مشہور تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ، سچائی اور عدالت، راست بازی، فہمی، دیانتداری اور شرافت کا بہت چرچا تھا۔ تمام لوگ آپ کی ہمیشہ مدح و سرائی کرتے تھے۔ آپ کے حسن اخلاق کی شہرت سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر شام جائیں، جو معاوضہ دوسروں کو دیتی ہوں اس سے آپ کو دگنا دوں گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کی یہ پیشکش قبول فرمائی اور حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کو ساتھ لے کر بصرہ تشریف لے گئے۔ واپس آ کر حساب کیا تو پہلے کی نسبت دوگنا منافع ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مال و دولت اور حسن اخلاق کی بنا پر بہت سے لوگ ان سے نکاح کے متمنی تھے۔
مگر وہ کسی پر رضامند نہ تھیں۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھا تو آپ کے اعلیٰ اخلاق اور اعمال حسنہ سے نہایت متاثر ہوئیں اور اپنی خادمہ نفیسہ کی معرفت پیغام نکاح بھیجا جو آپ نے منظور فرما لیا۔ حضرت خدیجہ کے والد خویلد بن اسد حرب الفجار میں وفات پا چکے تھے، اس لیے آپ کے چچا عمرو بن اسد جو آپ کے سرپرست بھی تھے ولی مقرر ہوئے۔ شادی کی تاریخ مقرر ہوئی۔ تاریخ معینہ پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے اعزاء کو بلا لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو لے کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا میں ابو طالب اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا اور عمرو بن اسد کے مشورے سے 500 طلائی مہر مقرر ہوا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 15 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 برس کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس کی تھی۔ نکاح سے 15 برس بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کا جوڑا نصیب ہوا۔ بیوی کی حیثیت سے قدرتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی کو دعوت اسلام دی اور انہوں نے تمام لوگوں سے پہلے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صرف تصدیق ہی نہیں کی بلکہ ابتدائی اسلام ہی سے وہ آپ کی سب سے بڑی مددگار تھیں۔ ابتدائی اسلام میں مخالفین اسلام جو آپ کو مبتلا مصائب کرنے سے کچھ جھجک محسوس کرتے تھے، اس کی بڑی وجہ حضرت خدیجہ کا ذاتی اثر رسوخ تھا۔ انہوں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ گھبرائیے نہیں، اللہ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ جب کفار مشرکین نے آپ کو اذیتیں پہنچانا شروع کی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو تسلی دیتی تھیں۔ نبوت کے 7ویں سال قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو شعب ابی طالب میں محصور کر دیا، یعنی قید کر دیا، تو حضرت خدیجہ بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ اسلام کو پھیلانے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیر بھی تھیں۔ انہوں نے زمانے جاہلیت میں بھی بت پرستی نہیں کی تھی، وہ اپنی دولت و ثروت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ امداد کرتی تھیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے لیے اپنی پوری دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دی۔ ان کے مقام و مرتبہ کا یہ حال ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ خدیجہ برتن میں کوئی چیز لا رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ کا اور میرا سلام پہنچا دیں۔ حضرت خدیجہ جب تک زندہ رہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ ان کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی جانور ذبح کرتے تو ان کی سہیلیوں کے گھر گوشت پہنچاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو خدیجہ نے میری تصدیق کی
جب لوگ کافر تھے تو اسلام لائیں، جب کوئی میرا مددگار نہ تھا انہوں نے میری مدد کی، اور میری تمام اولادیں انہی سے ہوئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح سے 25 برس بعد تک زندہ رہیں، جن میں سے 15 برس نبوت سے پہلے کے ہیں اور 10 برس نبوت کے بعد کے۔ وہ 11 رمضان مبارک سن 10 کو ہجرت سے 3 سال پہلے 64 سال 6 ماہ کی عمر پا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیاری ہو گئیں۔ اس وقت نماز جنازہ کا شرعی حکم نافذ نہیں ہوا تھا، لہذا انہیں اسی طرح دفن کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی قبر میں اتر کر اپنے اس سب سے بڑے ہمدرد کو اللہ کے سپرد کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر حجون میں ہے اور زیارت گاہ عوام خاص ہے۔ حضرت خدیجہ کے سال وفات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن سے تعبیر کیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے جو اولاد ہوئی اس کی مختصر طور پر تفصیل یہ ہے